اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم نے تیسرا پارہ ختم کیا ابھی قیام اللیل کے اندر، اور اب ہم اس کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فرمایا گیا، اس میں پہلے رکوع میں آغاز ہوتا ہے کہ اس کے بعد فرمایا نبی اور رسول کے مرتبہ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، بعض کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور بعض کے درجات کسی دوسری حیثیت سے بلند کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیل کے ساتھ آئے اور ہم نے جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اگر مشیت ایزدی ہوتی تو انبیاء کی تعلیمات آ جانے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن لوگوں نے راہ حق سے اختلاف کیا، کوئی ماننے والا بن گیا اور کوئی کافر بن گیا۔ یاد رکھو ہر کام مشیت الہی میں ہوتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں آیت الکرسی اور اللہ کی راہ میں انفاق کا حکم اس میں آ رہا ہے۔ آیت الکرسی کے علاوہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ نہ سوئے گا اور نہ اونگے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ ماضی اور مستقبل کا جاننے والا ہے، اس کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ یہاں پہ آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سوائے اس کے جو وہ خود چاہے، اس کی حکومت زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے۔ بزرگ بھی وہ ہے اور برتر بھی وہی ہے۔ یاد رکھو اب حقیقت کھل چکی ہے، حق اور باطل میں تمیز ہو چکی ہے۔ جس نے رب کا سہارا لیا اور رب کے سوا دوسروں کی پرستش سے انکار کیا، اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ لگے گی۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ کافروں کے حامی شیطان ہے جو انہیں روشنی سے تاریکیوں میں دھکیلتے رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کا مقدر ہے۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر قدرت الہی کے 3 مشاہدات یہاں پر آ رہے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ اس میں واقعات آ رہے ہیں۔ بادشاہ وقت نے حکومت کے زوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں بحث کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا زندگی اور موت میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ یہ سن کر خدائی کا مدعی بادشاہ جو ہے وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس شخص کا ایک اور واقعہ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ جس نے ایک اجڑی بستی دیکھی، ایک شخص گزرا ایک بستی سے، اس نے اجڑی بستی دیکھی تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ اس کے باشندے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اس پر موت وارد کر دی اور اس طرح 100 سال گزر گئے۔ پھر زندہ کر کے پوچھا کتنی دیر مرے رہے؟ کہنے لگا بس یہی دن کا کچھ حصہ۔ یا فرمایا تم پر موت پورے 100 سال طاری رہی ہے، ہماری قدرت دیکھو، تمہارے پانی اور غذا تک متعفن نہیں ہوئے۔ اب اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی ہیں، اب دیکھو ہم کس طرح تمہارے گدھے کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ بھی ہے۔ اس تیسرے واقعے سے پہلے جو گدھے والا جو واقعہ ہے نا، اور جس نبی کو جو ہے کہا جاتا ہے یہ نبی تھے، اور کچھ لوگوں نے ان کو حضرت عزیر علیہ السلام بھی بتایا، لیکن قرآن پاک میں ان کا نام نہیں بتایا گیا، مفسرین نے نام بتایا۔ پھر اگلا تیسرا واقعہ ہے اسی رکوع کے اندر کہ یہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا الہی مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے مگر تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا گیا 4 پرندے لو، انہیں مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، پھر دیکھ تیری طرف کس طرح دوڑے آتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور وہ ایسے آئے جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر راہ حق میں خرچ کی 3 مثالیں بیان ہو رہی ہیں، غالباً یہ چوتھا رکوع ہے۔ مال و دولت کے راہ حق میں خرچ کرنے والے جان لیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، پھر اگر اخلاص زیادہ ہو تو ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن یاد رکھو راہ حق میں وہی خرچ کرنے والے اللہ کے ہاں سے پورا اجر پائیں گے جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے
اور نہ دکھ دیتے ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کا غم اور خوف کا موقع نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی چٹان پر مٹی ہو اور زور کی بارش آئے اور وہ ساری مٹی اور بیج کو صاف کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کی کمائی سے انہیں کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ اس کے برعکس اخلاص کے ساتھ خیرات کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند اور موزوں مقام پر باغ ہو، جب بارش ہوگی تو اس کی شادابی دگنی ہو جائے گی، زور سے میںہ برسے گا یعنی بارش برسے گی تو ہلکی ہلکی پھوار سے بھی اسے سرسبز کر دینے کے لیے کافی ہوگی۔ گویا دل میں اخلاص ہوگا تو بڑی خیرات بھی بڑی برکت کا باعث بن جائے گی۔ پھر اس سے اگلا رکوع ہے، غالباً یہ 5واں رکوع ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کریں۔ ایمان والو، اپنی تجارت اور زمینی پیداوار میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، جو ردی مال تم خود لینے کو تیار نہیں ہو وہ راہ خدا میں دینے کی جسارت نہ کرو۔ شیطان تمہیں راہ حق میں خرچ کرتے وقت افلاس یا غریبی سے ڈراتا ہے، پھر بے حیائی کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے اور زیادہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جو آپ کو خود پسند ہو، آپ خود اچھا سمجھتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ردی اور اس طرح کی چیزیں نہیں، جو آپ کو پسند نہیں وہ آپ دوسروں کو دے دو۔ یاد رکھو تم جو کچھ خرچ کرو گے یا نظر مانو گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، حسب موقع جس طرح چاہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مزید ہے کہ اگر کفر کی روش ترک نہ کریں تو پیغمبر پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ راہ حق میں خرچ کرنا تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرو گے تو پورا پورا اجر پاؤ گے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر غالباً چھٹا رکوع ہے، اس میں سود کی حرام کاری اور مقروض سے نرمی کا حکم آ رہا ہے۔ دن رات کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ دن رات کھلے چھپے خرچ کرنے والے اللہ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق ہیں، مگر سودی کاروبار کرنے والے اللہ جل شانہ کی گرفت سے نہ بچ سکیں گے۔ روز آخرت ان کی حالت مرغی کے طرح کی جیسی ہوگی، کیونکہ یہ ظالم سود کو تجارت بتاتے تھے، حالانکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ یاد رکھو جو سود لینے سے باز نہ آیا تو اس سے خدا خود نپٹے گا۔ ایمان والے نیک کردار، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے غم اور خوف سے آزاد ہوں گے۔ ایمان والو، اگر سود کی کچھ رقم کسی کے ذمہ واجب الادا ہے تو اس کو وہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اگر تم نے سود خوری ترک نہ کی تو تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اگر تم توبہ کر لو تو اپنی اصل رقم وصول کرنے کا تمہیں حق ہے۔ اگر مقروض سے تم فراخ دلی سے یا فراخ دستی تک مہلت مانگے وہ تم سے تو اسے مہلت دے دو، اگر وہ بالکل ادائیگی کے قابل نہ ہو تو معاف کرنا ہی بہتر ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن اپنے رب کے حضور پیش ہوگے، جہاں ہر کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ اگلے رکوع کے اندر لین دین اور قرض کے احکام آ رہے ہیں۔ پہلے قرض والے کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے اس کی کیئر کرنی ہے اور اس کو ہم نے ٹائم زیادہ دینا ہے اور معاف بھی کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ غریب ہو۔ اب اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں جب کسی خاص میعاد کے لیے یعنی خاص ٹائم کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو لکھ لیا کرو، ہر طرح کے لین دین کے لیے گواہ کر لیا کرو۔ اگر کوئی فریق نابالغ یا سمجھ سے بے سمجھ ہو تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست وکیل بن جائے، لکھنے والا دیانت داری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے۔ گواہی کا چھپانا سخت گناہ ہے، گواہوں کو گواہی دینے سے ہرگز انکار نہ کرنا چاہیے۔ لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی فریق نقصان نہ پہنچائے۔ اگر دو مرد گواہ نہ مل سکے تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ سفر کی حالت میں اگر کوئی لکھنے والا نہ مل رہا ہو، یعنی تجارت کر رہے ہیں اور کوئی سفر میں، تو کوئی چیز گرو یا گروی رکھ کر اس کا قبضہ قرض دینے والے کو دے دیا جائے۔ یاد رکھو گرو رکھی ہوئی چیز مالک کی ہے، قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں کہ مقروض کی طرف سے قرض ادا کرنے کے بعد اس کی واپسی سے انکار کرے، یعنی جو چیز گروی رکھوائی ہے یا گروہ رکھوائی ہے وہ اس کے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اگلے رکوع کے اندر سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے، یعنی سورہ بقرہ کا اینڈ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت دعا بھی آئی ہوگی، وہ بھی آپ ضرور یاد کریں۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، ٹھیک ہے، 7واں رکوع۔ اس سورہ کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے فرمایا گیا تھا، سورہ کے اختتام میں بھی ان امور کا ذکر ہو رہا ہے، اور ارشاد الہی ہے، یاد رکھو زمین اور آسمان کی بادشاہی ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمہاری کوئی کھلی یا کوئی چھپی چیز اس سے مخفی نہیں ہے،
وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سب کا اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان ہے۔ ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ بعضوں کو ماننا اور بعضوں کا انکار کرنا ان کا شیوا نہیں ہے۔ ان کا قول ہے کہ ہم نے حکم سنا اور فرما برداری کی۔ الہی ہم تیری بخششوں کے طالب ہیں۔ آخر میں دعا ہو رہی ہے، مسلمانوں یاد رکھو ہر شخص پر ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے، جو نیکی کمائے گا نیک پھل پائے گا، جو کوئی بدی سمیٹے گا اس کی سزا بھگتے گا۔ ایمان والو رب سے عرض کرو، اے مولا کریم ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمائیو، اے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آگے سورہ آل عمران آ رہی ہے، اور سورہ آل عمران ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں متعدد مضامین ہیں۔ نصارہ کا ذکر ہے، انہیں دعوت اسلام کا خاص موضوع ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق کی تلقین، غزوہ احد کے چند واقعات ہیں۔ بہرحال ہم اس کے رکوع 9 سے ابھی اس وقت اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ۔ اچھا جی، اس رکوع کے اندر محکمات اور متشابہات کے ضمن میں اہل ایمان کی روش کا بیان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اتارا ہے اللہ نے تو اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ کتابیں انسانیت کی رہنمائی تھیں، اب قرآن آ چکا، اس کے منکر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ کلام اللہ دو طرح کے احکام پر یا آیات پر مشتمل ہے، ایک صاف اور کھلے احکام ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ حقائق جن تک انسانی عقل کی رسائی ناممکن ہے، جو قیامت تک متشابہات ہی رہیں گے۔ اہل ایمان کھلے اور صاف احکام پر عمل کرتے ہیں اور جو حقیقتیں ان کی عقل میں نہیں آتی اس کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ وہ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ فرمایا ہے مولا، علم آخرت کے معاملات میں ہماری عقل میں جو چیزیں نہ آئیں اس میں شک نہیں، تو ایک دن ان کو اپنے حضور تو جمع کرنے والا ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے، یقیناً تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ کے نزدیک بتایا گیا کہ فقط اسلام ہی دین ہے، کفر کا انجام خطرناک ہے۔ تو اس میں جو خلاصہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، جو لوگ اللہ کی باتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ بالآخر اپنے انجام میں پکڑے جائیں گے۔ فرعون جیسے پکڑا گیا، اس سے پہلے کے بد کردار بھی نہ بچ سکے، بھلا آج محمد علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے کیسے بچ سکیں گے؟ ان کے مال، ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ آپ کافروں کو بتا دیں، یعنی نبی علیہ السلام بتا دیں کافروں کو کہ تم دنیا میں آخرکار مغلوب ہوگے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے۔ جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے بے سر و سامانی والے اس طریقے سے بڑی فوج کے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حق کی شہادتیں یہاں پہ 3 بتائی گئی ہیں کہ اللہ کی شہادت، فرشتوں کی شہادت اور علم والوں کی شہادت، یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمام کارخانہ ہستی کو انصاف پر قائم فرمایا ہے۔ انسان کو اول دن سے ایک ہی دین دیا گیا ہے اور وہ ہے اسلام، یعنی اس کا نام اسلام ہی تھا، بعد میں لوگوں نے اس کے نام مختلف بنا لیے۔ باعث اسلام میں شبہات پیدا کیے گئے، یہ لوگ سزا سے نہ بچ سکیں گے۔ آپ ان تک حق بات پہنچا دیں، یہ نہ مانیں گے تو اللہ ان سے نپٹے گا۔ اعلان کر دیں کہ آپ خود اور آپ کے ماننے والے اسلام پر قائم ہیں۔ یہ لوگ اگر اسلام پر ایمان لے آئیں تو ہدایت پالیں گے، اگر نہ مانیں تو آپ کا کام صرف حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر علماء یہود کی روش اور کفر کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ کی آیات کے منکر رسول اور اولیاء اللہ کے قاتل دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ پر بے یار و مددگار رہیں گے۔ علماء یہود جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے، اس پر عمل کے مدعی تھے، جب انہیں اسی کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو پھر صاف مکر گئے یا پھر گئے، کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا۔ ان کی جھوٹی دینداری نے ان کے دلوں میں گمان پیدا کر دیا کہ ہم بہرحال نجات پا جائیں گے، جیسے آج ہم مسلمانوں کو بھی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی نہیں ڈالا جائے گا، حالانکہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کون کس نسبت سے تعلق رکھتا ہے، جس کا عمل جیسا ہوگا ویسا ہی نتیجہ اس کو پیش آئے گا۔
پھر آگے ہے کہ ایمان والوں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والے اللہ کے ساتھ کچھ ان کا تعلق یا سروکار اللہ سے نہیں ہے۔ گناہ سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کر لو، مگر اس کی اجازت ہے کہ خوب یاد رکھو اللہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ابھی 4-5 رکوع رہ گئے بس، ابھی ہم یہ 12واں رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کے واقعات اس رکوع میں آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول امین میں سے فرمایا کہ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ کا پیار اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے کہ یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو بھی ان کے گھر بچہ ہوگا وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو وہ حیران اور پریشان ہوئی کہ بچی ایک لڑکے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اس لیے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنا دیا۔ جب زکریا اس کے پاس حجرے میں جاتے تو وہاں وہ یعنی مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہوتی تو ان کے پاس بغیر موسم کے، یعنی وہ موسم ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو پوچھا جاتا کہ یہ کہاں سے آپ کو یہ چیزیں ملی، تو وہ کہتی کہ اللہ کی جانب سے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے زکریا کی پکار سن لی اور خوشخبری دی، اور ان کو جو بچہ دیا اس کا نام اللہ نے پسند فرمایا یحییٰ، وہ پیغمبر نہایت پارسا ہوگا، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر 13ویں رکوع کے اندر اس کے مزید آگے حضرت مریم علیہ السلام کی بن شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے پسند کر لیا، تجھے پاک باز بنایا، تجھے خوشخبری ہو کہ تو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کی ماں بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، وہ بڑے ہو کر یکساں باتیں کریں گے۔ مریم کہنے لگی کہ میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی خاوند نہیں، میرے ہاں کس طریقے سے اس طرح سے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قدرت کے اظہار کے لیے تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے اور انہیں کتاب و حکمت تورات انجیل سکھائیں گے۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہوا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے۔ حضرت مسیح پھونک مارتے تو وہ لوگ اندھوں کو بینا کر دیتے اور کوڑی ذات جو ہے وہ تندرست ہو جاتا، اور تورات کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، مگر لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تو چند سچے انسانوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے اور بلند تر ہیں۔ پھر اگلے رکوع کے اندر حضرت مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے۔ یہ آخری 2-3 رکوع رہ گئے بس۔ حضرت مسیح کی پیدائش مثل آدم ہے اور اہل کتاب کو دعوت مباہلہ، یہ آیت مباہلہ آ رہی ہے، بڑی بلند پایا آیت ہے قرآن پاک کی۔ ابھی تو فرمایا گیا یاد کرو جب اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ میں عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہارے ہر کفر سے اس کا دامن پاک رکھوں گا۔ رہے کافر تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور ایمان والے پورا اجر پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کن کا حکم دیا، جیسا کچھ خدا کا ارادہ تھا اسی کے مطابق فوراً وہ ہو گئے۔ یہ واقعات پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے اسے کہہ دیں کہ میرے پاس مسیح علیہ السلام کے انسان ہونے کے لیے علم و یقین موجود ہے، اگر تم بھی ان کی خدائی کے لیے ویسا علم میں یقین رکھتے ہو تو لے آؤ، یوں فیصلہ کر لیں ہم دونوں فریق میدان میں نکلیں اور اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور خود بھی شریک ہوں، پھر عجز و نیاز کے ساتھ خدا کے حضور التجا کریں کہ ہم دونوں میں سے جس کا دعویٰ جھوٹا ہو تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ جب واقعہ ہوا، دراصل یہ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ عیسائیوں کو نبی علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو وہ لوگ آئے اور ان سے کافی دن تک ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ جب وہ دعوت اور دلائل سے ان کو نہیں مانا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ اس طریقے سے مباہلہ کریں، یعنی وہ بھی اپنے گھر والوں کو لے آئیں، آپ بھی لے آئیں، اور جو سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام جب نکلے اپنے بچوں میں سے لے کے حضرت حسن کو، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، پھر مباہلہ کا نہیں ہو سکا، کیونکہ ان کو ان کے بڑوں نے بتا دیا تھا کہ اگر وہ نکلتے تو ان کی نسلیں تباہ ہو جانی تھی۔
پھر اس کے بعد دعوت مباہلہ کے بعد مشترک تبلیغ توحید کی دعوت، یعنی اس سے اگلا سٹیپ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، وہ اس رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ جب وہ اس پہ بھی نہیں مانے تو پھر کہا گیا کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ آؤ ان 3 باتوں پر اتفاق کر لیں جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں یا مشترک ہیں، کہ ہم وہ بھی خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، نمبر 1، نمبر 2 اللہ واحد کے ساتھ کوئی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے، نمبر 3 کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے لیے معبود برحق کی طرح مقدس اور معصوم نہ بنائے، کہ یہی آدم کا طریقہ تھا اور یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہ تھے بلکہ ایک رب کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم کا تھا۔ اہل کتاب کا ایک گروہ اہل حق کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ گروہ وہ خود گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر، یہ غالباً سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں ہے کہ یہود کا تعصب اور غلط رویہ۔ یہودی دراصل رسول اللہ علیہ السلام سے نسلی تعصب رکھتے تھے کہ اللہ نے فرمایا نبوت اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نبوت سے نوازتا ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی طرح کے حربے اختیار کرنے لگے، مثلاً جھوٹ موٹ کچھ دیر کے لیے ایمان لاتے اور پھر دوسروں کو بدظن کرنے کے لیے کہہ کر مرتد ہو جاتے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس دین میں کئی خرابیاں ہیں۔ یہ بددیانت گروہ ہے، ان سے ایمان لانے کی توقع فضول ہے۔ یہ لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے وقت اپنی مرضی کی باتیں بھی اندر شامل کر لیتے تاکہ عوام سمجھیں کہ اللہ کی کتاب بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ خدا کی کتاب کا بیان نہیں، ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یاد رکھو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے خود ساختہ حکموں پر لوگوں کو چلائے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آخری رکوع ہے پارہ نمبر 3 کا، جو کہ آل عمران کے اندر سے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ پارہ نمبر 3 یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، یعنی اسلام۔ یہ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس کا اینڈ ابھی ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ یاد کرو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو کتاب و حکمت عطا فرمانے کے بعد ان سے عہد لیا تھا، جب بھی میرا رسول تمہاری تصدیق کرنے والا بن کر آئے تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ چنانچہ اللہ نے تمام نبی ایک ہی دین کی طرف بلانے والے تھے، وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جب اللہ کا دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہی ہے تو سب کو اسے قبول کرنا لازم ہے۔ جو کوئی ایک پیغمبر کو مانتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے وہ گویا پورے سلسلہ ہدایت کا منکر ہے۔ ایسے لوگ خدا کی لعنت کے مستحق ہیں، ان کی توبہ بھی کبھی قبول نہ کی جائے گی اور وہ دنیا بھر کی دولت دے کر بھی نجات نہ پا سکیں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج تیسرے پارے کا بھی خلاصہ یہاں مکمل ہوا۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے والا اور اس ہدایت کو قبول کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ